آج بھی اسی میلاد شریف کی نسبت سے چند ایک ضروری گزارشات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں مررت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم گزر رہے تھے رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے آقا کے ساتھ ساتھ حضور کی معیت میں، مع النبی یعنی اپنے آقا کے ساتھ ساتھ ہم گزر رہے تھے۔ کہاں سے؟ الی بیت عامر الانصاری، حضرت عامر انصاری کے گھر کے پاس سے۔ تو جیسے ہی حضرت عامر انصاری کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزرنے لگے تو رک گئے، کیونکہ اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ توجہ الفاظ پہ کیجئے گا۔ گلی میں سے گزر رہے ہیں، آپ جناب بھی ہیں، ساتھ ابو درداء بھی ہے، اور کہاں پہنچے؟ بیت عامر الانصاری۔ حضرت عامر جو کہ قبیلہ انصار مدینہ میں سے تھے، کچھ آوازیں سنی، رک گئے۔ اللہ اکبر! کیا خوش قسمت وہ افراد تھے، اور خوش قسمتی اللہ نے جنہیں عطا کی تھی کہ رات کو جن کے گھروں سے آوازیں آتی اور آمینہ کا لال گلی میں کھڑے ہو کے سنا کرتا تھا۔ میں ذرا آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ پہلے بھی میں آپ کو سنایا کرتا ہوں، پہلے وہ سناتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ جانتے ہو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کا حجرہ بالکل سامنے تھا، مسجد کے بالکل ساتھ ان کا گھر تھا، ان کے ساتھ بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر تھا۔ اب وہ مسجد نبوی کا حصہ ہے دونوں گھر، لیکن اور جو ازواج مطہرات امہات المومنین تھی ان کے گھر ذرا الگ الگ بھی تھے۔ حضور جا رہے تھے اپنے گھر کی طرف، تو جب ابو موسیٰ اشعری کے دروازے سے گزرنے لگے تو اندر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آئی۔ اور اب محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں گے۔ جیسے ہی حضرت ابو موسیٰ الاشعری کی قرآن مجید پڑھنے کی آواز میرے آقا کے کانوں سے ٹکرائی، اللہ کا حبیب وہیں حضرت ابو موسیٰ الاشعری کے دروازے کے سامنے اور ان کی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور جب تک ابو موسیٰ قرآن پڑھتے رہے اللہ کا حبیب گلی میں کھڑے ہو کے قرآن سنتا رہا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اس خوش نصیبی پہ غور کریں گے تو سبحان اللہ کہنے میں خود بخود مزہ آئے گا کہ ہمارے گھروں کی طرح اندر سے گانوں کی آوازیں نہیں آ رہی تھی، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اچھا، وہ پڑھتے رہے، حضور کھڑے رہے۔ جب وہ سو گئے تو حضور آگے گزر گئے، لیکن کمال کی بات یہ ہے ادھر فجر کی نماز پڑھی میرے اللہ کے حبیب نے، سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر صحابہ کرام کی طرف چہرہ کر کے میرے آقا نے آواز دی، ابو موسیٰ الاشعری اٹھو، کہاں ہو؟ انہوں نے پیچھے سے ہاتھ کھڑا کیا، حضور یہ ادھر ہوں، آؤ اٹھو میرے پاس آؤ سامنے ذرا۔ اللہ اکبر! اٹھو میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رات جن کے لیے حضور جن کا قرآن سن رہے تھے نا، ابو موسیٰ الاشعری اٹھے اور رسول اللہ کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اب یہاں وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو یہ بھی بتلاتا کہ جب حضور نماز پڑھایا کرتے تھے اور چہرہ اقدس سامنے کی طرف بیت اللہ شریف کی طرف اور قبلہ کی طرف ہوا کرتا تھا، جیسے ہم جماعت کراتے ہیں امام صاحب تو چہرہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور ہمارے امام صاحب تو نہیں جانتے میرے
اقتدا میں کون کون اور کہاں کہاں کھڑا ہے، لیکن اللہ کے محبوب ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھتے ہو میرے پیچھے تو میں جیسے اپنے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی اپنے پیچھے بھی دیکھا کرتا ہوں۔ بولو نا، بولو یا رسول اللہ، ایک آواز سے زندہ باد، سارے بولا کرو زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ اور ایک بار پھر توجہ آپ کی حاصل کرنے کے لیے میری سرکار فرماتے ہیں صرف یہی نہ سمجھنا کہ میں حالت نماز میں جب میرا چہرہ آگے بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے تو میں تمہارے رکوع دیکھتا ہوں، جھکا ہوا تمہیں دیکھتا ہوں، نہیں نہیں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہو کہ رکوع تو سمجھ آ گیا، یہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اور اللہ اکبر کہہ کے جھک گئے، یہ تو رکوع ہو گیا، اور سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے، رکوع ہو گیا۔ اور آقا فرما رہے ہیں صرف رکوع نہیں، خشوع بھی۔ میں کسے تقریر سناؤں، صرف رکوع نہیں، تمہارے خشوع بھی۔ آقا یہ رکوع تو سمجھ آ گئی، جو آپ فرما رہے ہیں میں تمہارے خشوع بھی دیکھتا ہوں، یہ خشوع کیا ہے؟ تو ایک ہی آواز آتی ہے، رکوع تو وہی ہے جو سب کو نظر آتا ہے کہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا اور جھک گئے، اور جس نیت کے ساتھ جھکے ہو نا اسے خشوع کہتے ہیں۔ میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور جس نیت کے ساتھ رکوع کیا ہے تمہاری نیت بھی میری نظر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ مشہور شعر ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ اللہ اکبر۔ اس کا منہ اوپر کرو، احمد رضا کا منہ اوپر کر دو، نہیں پیچھے والے کا اوپر کر دو منہ اس کا، چلو ایسے سیدھا کر دو۔ اللہ نہیں، میری طرف دیکھا کریں، منہ ایسے نیچے نہ کیا کریں، سیدھے ہو کر اپنے آقا کا ذکر پوری محبت کے ساتھ اور پورے ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے آقا کا ذکر سنا کرو۔ ہمارے آقا کا ذکر وہ نہیں ہے کہ جو ہم کسی شرمندگی کے ساتھ اور ذکر کر کے ہمیں شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، نہیں، رسول اللہ کا ذکر جہاں بھی ہوگا عزت کے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا نے مکے میں زندگی گزاری ہو یا مدینے میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں یا مکہ میں یا طائف میں، جہاں بھی میرے آقا نے زندگی گزاری ہے عزت کے ساتھ گزاری ہے۔ سر نہ ہلاؤ، زبان سے کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے حضرت ابو موسیٰ عشری کو سامنے بٹھایا اور اسے خوشخبری سنائی، ابو موسیٰ رات میں تیرا قرآن سنتا رہا ہوں۔ آپ شاید ابھی تک تیری ذہن کے قریب نہیں ہو رہے ابھی تک کہ آپ اسے معمولی بات سمجھ رہے ہو کہ جس محبوب کے دل پہ اللہ نے قرآن اتارا ہے وہ اپنی امتی کو کہے کہ میں رات تیرا قرآن سنتا رہا ہوں۔ اور قربان جائیں اس غلام کے، قربان جائیں اس صحابی کے، قربان جائیں اپنے آقا کے اس شاگرد پہ، ان کا جواب بھی سنو تو جو اب تک خاموش ہو وہ بھی سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ انہوں نے جب سنا نا کہ حضور فرما رہے رات میں تیرا قرآن سنتا رہا ہوں، میں گلی میں کھڑا ہو کے تیرا قرآن سنتا رہا ہوں، جیسے ہی میری سرکار نے بات پوری کی، ابو موسیٰ عشری ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں حضور اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہو میں پورا قرآن ہی ختم کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسرا، اور یا رسول اگر مجھے پتا ہوتا، میں اندر بیٹھے جان لیتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہو اور آپ خوش ہو رہے تھے کہ میں اتنا خوبصورت
یعنی حضور نے کہا نا کہ تو اتنا پیارا قرآن پڑھ رہا تھا، اتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہا تھا، اتنی قرات کے ساتھ قرآن پڑھ رہا تھا کہ میں سنتا رہا اور خوش ہوتا رہا۔ حضور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہو تو میں اور زیادہ خوبصورت بنا بنا کے پڑھتا۔ آپ نے اس آخری جملے پہ توجہ نہیں کی، بلکہ بس ایسی سبحان اللہ کہہ دیا، غور نہیں کیا۔ یہ جو آخری جملہ ہے نا، یہ ہے ہمارا عقیدہ سنیوں کا، یہ ہے ہم داتا صاحب کے ماننے والوں کا عقیدہ اور ایمان۔ مولا علی شیر خدا کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے جو آخری جملہ میں نے کہا، کیا حضور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہو میں زیادہ خوبصورت بنا بنا کے پڑھتا، میں بنا بنا کے پڑھتا، میں سنوار سنوار کے پڑھتا۔ نہیں، میرا خیال ہے مجھے یہاں رک جانا چاہیے ایک لمحے کے لیے۔ یہ بچہ میری بات کو یاد رکھے گا اور کبھی نہیں بھولے گا۔ سب سے پہلے دوزخ میں جنہیں گرایا جائے گا وہ پتہ کتنے لوگ ہیں؟ 3۔ کتنے؟ 3۔ یہ رسول پاک کی حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث بیان کی تھی نا تو بیان کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے تھے۔ اب اندازہ کیجئے گا ان لفظوں پہ جو وہ فرما رہے ہیں کہ حضور نے کہا ڈر، خشیت، تقوی، پرہیزگاری، ورع، اللہ کا خوف، اللہ اکبر۔ اب بلکہ قرآن تو کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کی خشیت جو حقیقی ڈر ہے اللہ کا وہ صرف علم والوں کو نصیب ہوتا ہے، کہ جیسے جیسے اس کا علم بڑھتا جاتا ہے اللہ کا ڈر بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنو، سب سے پہلے دوزخ میں 3 لوگوں کو گرایا جائے گا، اور جب یہ بیان کیا تو بے ہوش ہو گئے۔ کون کون سے 3 لوگ؟ سب سے پہلے قاری قرآن پڑھنے والا عالم، قاری کو، پھر سخی کو، اور پھر شہید کو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کہا تو وہ بے ہوش ہو گئے کہہ کر کہ رسول پاک کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلی میری امت میں سے ایک قاری کو دوزخ میں پھینکا جائے گا، الٹا کر کے پھینکا جائے گا، پھر اوندے منہ گرایا جائے گا سخی کو، پھر شہید کو۔ وہ سننے والے بھی تھر تھر کانپنے لگے دہشت اور وحشت کے ساتھ اور اللہ کے خوف کے ساتھ کہ یہ حضور کیا فرما کے گئے۔ تو فرمایا یہ وہ 3 لوگ ہیں۔ اس قاری کو جب پھینکا جائے گا دوزخ میں، آواز قدرت آئے گی، فرشتوں پکڑو اور گھسیٹ کے پھینک دو اسے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں تو قرآن پڑھتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو میرے لیے نہیں پڑھتا تھا، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا تھا، کہ جب لوگ میری تلاوت سنیں گے، میرا قرآن سنیں گے تو کہیں گے بلے بلے بڑا قاری ہے جی، بڑا اچھا پڑھتا ہے، بڑی لمبی سانس ہے، اور کیا بات ہے قاری صاحب کی، تو میرے لیے پڑھتا تھا، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا تھا، میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ جو میرا قرآن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا رہا ہے پکڑو اور پھینک دو، پھینک دیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اور پھر سخی کو لایا جائے گا، پکڑو اور پھینک دو اسے۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں تو ساری زندگی تیری راہ میں اپنا مال خرچ کرتا رہا ہوں، جہاں بھی کبھی آواز آتی تھی کہ لاؤ بھائی اللہ کے نام پر دو تو سب سے پہلے میں اٹھا کرتا تھا۔ تو آواز قدرت آئے گی تو میرے لیے مال خرچ نہیں کرتا تھا، تو دکھاوے کے لیے کرتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کہ لوگ گھر جا کے کہیں گے جی بڑے سخی ہیں حاجی صاحب کیا بات ہے۔ میرے لیے کب تو نے کیا تھا؟ تو چونکہ میرا دیا ہوا مال ریاکاری کے لیے خرچ کرتا رہا ہے، اٹھا اور پھینک دو۔ اور پھر کہا جائے گا شہید کو لاؤ، وہ شہید آئے گا تو کہا جائے گا اسے پکڑو اور اوندھے منہ سے بھی گرا۔ باری تعالیٰ میرے جیسا کون ہوگا، میں نے تو اپنی جان ہی تیری راہ میں قربان کر دی۔ آواز قدرت آئے گی نہیں، تو نے میرے لیے نہیں، تو نے صرف اپنی بہادری دکھانے کے لیے اور اپنی بہادری کی دھاک بٹھانے کے لیے اور لوگوں پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ باتیں کریں گے کہ فلاں بڑا طاقتور تھا، بڑا پہلوان تھا، بڑی جنگ کرنی آتی ہے، بڑی اسے تلوار چلانی آتی ہے، تو میرے لیے نہیں، تو ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے جنگ کرتا رہا ہے، اور تو نے اپنی جان میرے لیے کب دی ہے؟ میری دی ہوئی جان لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کہا اللہ سبحانہ و تعالی، میری سرکار نے کہا اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جان اسے میں نے دی،
روح اسے میں نے دی اور مجھے دکھانے کی بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نے اپنی جان دے دی، اٹھاؤ اور پھینک دو اسے دوزخ میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک بیان کی اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو روک رہا ہوں ایک لمحے کے لیے، حدیث شریف پوری پہلے لفظ پر، تاکہ آپ کو میں اپنا عقیدہ بتلا سکوں۔ میری سرکار نے 3 لوگوں کو خبر دی، قاری، سخی، شہید۔ سب سے پہلے کون دوزخ میں گیا؟ قاری۔ کیوں گیا؟ کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا تھا۔ پھر دوسری بار کہنے لگا ہوں، یہ قاری دوزخ میں کیوں گیا؟ کہو نا، لوگوں کو۔ سارے بولو گے تو بات آگے چلے گی۔ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے بات؟ آپ کی مسکراہٹ سے میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے کہ آپ جیسے کاش مجھے 1 2 4 ساتھی مل جائیں تو پھر میری محنت سوارت ہو جائے، جو میرے من میں اللہ نے ڈالا ہوتا ہے وہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ یہی ہے، کہا اسے دوزخ میں پھینک دو۔ کیوں؟ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑتا ہے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رسول پاک سے کہہ رہے تھے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہو تو میں اور بنا بنا کے پڑھتا، میں اور سنوار سنوار کے پڑھتا، کیونکہ آپ سن رہے ہو۔ میں آپ کو سنانے کے لیے زیادہ تجوید سے پڑھتا، میں آپ کو سنانے کے لیے زیادہ قرات سے پڑھتا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کو سنانے کے لیے قرآن مجید اور خوبصورتی سے پڑھتا، کیونکہ آپ سن رہے ہو۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ارے یہ مخلوق مجھے سنانے کے لیے نہ پڑھا کر، اللہ کو سنانے کے لیے پڑھا کر۔ نہیں، حضور خوش ہو رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا باقی ساری مخلوق کو سنانا اور ہے، محبوب کو سنانا اور۔ اللہ ایک بار ذرا پھر نعرہ لگائیے محبت کے ساتھ، جیتے رہو۔ بات لمبی ہو رہی ہے، ہم پھر واپس پلٹتے ہیں، اسی منزل سے ہم واپس پلٹتے ہیں، ایک ہی بات کافی ہے، دیر ہو۔ اب مسلک اہل سنت سمجھ آئی ہے کہ باقی ساری مخلوق اور ہے، باقی اللہ کی ساری مخلوق کی حیثیت اور ہے، اور اللہ کے محبوب کی شان اور ہے۔ بولے نہیں ہو یار، سارے بولے نہیں ہو۔ اللہ کی ساری مخلوق کی حیثیت اور ہے اور محبوب کی شان اور۔ اوروں کو سنائے تو حیثیت اور ہوتی ہے، مخلوق کو دکھاوے کے لیے سنائے تو سزا ملتی ہے، اور حضور کو دکھاوے کے لیے بھی سنائے تو انعام ملتا ہے۔ اور اللہ کا حبیب کھڑا ہو کے اس کی تلاوت سنتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا خیال ہے اب آپ پر بات واضح ہو گئی ہے، میں پھر واپس پلٹتا ہوں کہ آمینہ کا لال آج اس گلی کی بجائے ادھر سے گزر رہے تھے، اور ساتھ کون ہے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر صحابی کا نام لو، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی۔ سارے چپ چپ کر جاتے ہو، پھر کہو نا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ ساتھ کہتے ہیں جب ہم پہنچے کس صحابی کے دروازے پر؟ عامر انصاری۔ بولو عامر انصاری۔ اندر سے آواز ہے، رک گئے۔ قرآن پاک پڑھنے کی آواز نہیں ہے، وہ ابو موسیٰ کا گھر تھا، یہ عامر انصاری کا گھر ہے۔ رک گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس چیز کی آواز آ رہی تھی؟ یہ ہے بات، یہاں لانا تھا۔ یعلم مدارج ولادتہ علیہ السلام ووقائع ولادتہ علیہ السلام لأبنائہ وعشیرتہ۔ حضرت عامر انصاری اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے رسول اللہ کے میلاد کے واقعات سنا رہے تھے۔ بس وہ جو واقعات سنا رہے تھے نا، اسی کو ہم اسی کو ہم محفل میلاد کہتے ہیں۔ بولنا، اسی کو ہم محفل میلاد کہتے ہیں۔ سارے یار ناراض ہو گئے۔
میں نے آپ کو ایک دلیل اتنی خوبصورت پیش کی ہے کہ حضور کے صحابہ کرام گھروں میں بیٹھ کر رات کو لِأَبْنَائِهِ وَعَشِيرَتِهِ، اپنے بیٹوں کو، اولاد کو، اور اپنے عشیرتہ، اپنے خاندان کو، خاندان یعنی باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہوں ان کو بھی، اور ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہوں ان کو بھی جمع کریں تو جو خاندان بنتا ہے اسی عشیرت کہتے ہیں۔ کہ مہمانوں کو بلا کے، رشتہ داروں کو بلا کے، اللہ تو کر کیا رہے تھے؟ میلاد کے واقعات سنا رہے تھے۔ اب میلاد کے واقعات تو میں آپ کو اس وقت ٹائم نہیں ہے، سنا نہیں سکتا، ان کو بٹھا کر مثال کے طور پر ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ان کو واقعات سنا رہے تھے، کیسے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ ہے انصار مدینہ میں سے، کیا؟ انصار مدینے کے رہنے والے، اور حضور پیدا کہاں ہوئے تھے؟ مکے میں۔ بولو، حضور پیدا کہاں ہوئے؟ مکے۔ یہ جو بات سنا رہا ہے یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ مدینے، انصار مدینہ میں سے، اور یہ واقعات سنا رہا ہے کہاں کے؟ مکے کے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان بن ثابت جو حضور کے نعت خوان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں باشعور لڑکا تھا، اتنا بچہ نہیں تھا کہ جو بات کو سمجھ نہ سکوں، میں سمجھدار تھا، اور 12 ربیع الاول کے دن ایک یہودی ایک پہاڑ پہ چڑھا اور اس نے دیکھا آسمان کی طرف اور پھر بلند آواز سے کہا طلع النجم احمد الذی یولد بہ، مبارک ہو تمہیں، احمد مجتبیٰ کا ستارہ طلوع ہو گیا۔ یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ قد طلع زندہ باد، زندہ باد، کہتے ہیں قد طلع النجم احمد الذی یولد بہ ہذہ اللیلہ، اے مدینے کے رہنے والوں، وہ احمد مجتبیٰ کہ جن کی بشارت کی، جن کی آمد کی بشارت عیسیٰ ہمیں دیتے رہے ہیں نا، آج کی رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا، وہ محمد مصطفیٰ پیدا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اب ایک نقطے، ایک ہی جملے کے ساتھ میں آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ مکے والے کسی نبی کی آمد کے منتظر نہیں تھے، مدینے والے کسی نبی کی، رسول کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور طبہ بادشاہ مدینے کو آباد کر کے گیا تھا کہ یہاں نبی آخر الزمان آئیں گے اور یہ میرا خط بھی ان کو دے دینا۔ اور پھر آپ جانتے ہو نا کہ حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے، حضرت ابو ایوب، کس کے گھر؟ ابو ایوب گھر آئے اور پھر کھانا بھی کھا لیا، اور پھر جب اٹھ کے جانے لگے ابو ایوب انصاری کہ اب آپ آرام فرمائیں، پھر جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ ابو ایوب انصاری، وہ تیرے خاندان میں جو میرے نام کا لکھا ہوا خط چلا آ رہا ہے 1000 سال سے، وہ بھی عطا کرتا جا مجھے واپس، وہ بھی مجھے واپس دیتا جا۔ تو سمجھ آئی ہے نا، مدینے والے منتظر تھے۔ حضور کی امی جان کہتی ہیں، حضور کی ولادت کے واقعات یہ ہیں، حضور کی امی جان کہتی ہیں، سیدہ آمینہ کہتی ہیں، جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ جبریل امین 3 جھنڈے لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ جبریل امین نے ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ لگایا، پھر ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا۔ اللہ اکبر۔ خدا بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو محبوب میرا دنیا میں آ رہا ہے، اس کا دین کعبے سے شروع ہوگا اور مشرق سے مغرب تک پوری کائنات میں پھیل جائے گا۔ یہ ولادت کے واقعات ہیں۔ جو دائی تھی، بلکہ حضرت صفیہ حضور پاک کی پھوپھی، کہو نا حضور کی پھوپھی جان
صفیہ بنت عبد المطلب، یہ اپنی بھابی یعنی سیدہ آمنہ کے پاس ہیں پیدائش کے وقت، حضور کی میلاد مولود اور شریف کے وقت سیدہ آمنہ کے پاس ان کے گھر میں سے کون سی خاتون تھی؟ سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب، جو حضور کی کیا لگتی ہیں؟ سگی پھپھی جان، وہ پاس تھیں۔ وہ کہتی ہیں جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو کہتی ہیں کہ ایک لمحے کے لیے میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے آسمان سے اترتے اترتے میرے گھر کے اتنا قریب آ گئے کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ ہمارے صحن میں گری پڑنے والے ہیں، اتنے قریب آ گئے۔ اللہ اکبر، وہ ستارے نہیں، وہ فرشتے تھے جو آقا کو سلامی دینے کے لیے آ رہے تھے۔ حضرت سیدہ آمنہ کا ایک اور فکرہ مجھے یاد آ گیا۔ وہ کہتی ہیں جب میری سرکار دنیا میں آئے تو میری آنکھوں کے سامنے ایسا نور پھیلا، میری آنکھوں میں ایسا نور پھیلا، میری آنکھوں میں ایک ایسی نور کی شعاع میرے سامنے آئی کہ میں نے اپنے بستر پر لیٹے لیٹے ملک شام کے شہر بصرہ کے بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کی اٹھی ہوئی گردنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ بصرہ ایک ہے بصرہ، بصرہ عراق کا شہر ہے، وہ اور شہر ہے، معروف شہر بصرہ وہ اور ہے۔ بصرہ بے صاد رے چھوٹی یہ اوپر کھڑی زبر، بصرہ شام کا شہر ہے۔ سیدہ آمنہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ ایسا نور میری آنکھوں میں آیا کہ بصرہ شہر کے بازاروں میں جو اونٹ چل رہے تھے، ان کی اونٹی ہوئی گردنیں تھیں، وہ مجھے نظر آ رہی تھیں۔ اب میں یہ پھر کبھی بیان کروں گا کہ یہ مکے میں لیٹے لیٹے بصرہ کے جو اونٹ نظر آ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے اور کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے، یہ تو پھر کبھی بیان کروں گا۔ بس اب میں یہی جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، کیا کہ ہم بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، ماؤں والے ہیں، خاندان والے ہیں، خواتین والے ہیں، مگر یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ مخلوق کو قرآن سنانا اور ہے، محبوب کو قرآن سنانا اور ہے، ہم اور ہیں، رسول اللہ اور ہیں، اسی طرح ہماری مائیں اور ہیں، ہماری بیٹیاں بہنیں اور ہیں، رسول اللہ کی ماں اور ہے۔ ہماری کسی خاتون کے ہاں بچے کی ولادت ہو، اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا جائے، رسول اللہ کی ولادت ہو، امی جان کی آنکھوں میں نور چھا جائے۔ جیتے رہو، میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعات، ولادت کے واقعات کون سنا رہا ہے؟ حضرت عامر انصاری۔ پھر میری جانب دیکھو، یہ واقعات کون سنا رہا ہے؟ حضرت عامر انصاری سنا رہے ہیں کہ حضور کی ولادت کے وقت کیا کیا واقعات رونما ہوئے تھے۔ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، ناف کٹی، حضور ختنہ شدہ تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ختنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، ناف بھی کٹی ہوئی تھی، اور غسل کی بھی ضرورت نہیں، نہا کے آئے تھے، اور آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ ناف کٹی ہوئی تھی، حالانکہ اس ناف کے ذریعے بچہ ماں سے ساری طاقت لیتا ہے، خوراک لیتا ہے، اور پھر پروان چڑھتا ہے، یہاں تک کہ آکسیجن بھی اسی کے ذریعے بچہ لیتا ہے، جسے ہم اردو میں ناف کہتے ہیں، پنجابی میں ناڑو کہتے ہیں، انگلش میں اسے کہتے ہیں امبلیکل کارڈ، میڈیکل کی زبان میں اسے کہتے ہیں امبلائکل کارڈ، آنول نال، ناڑو۔ اس کے ذریعے بچہ ماں سے ساری طاقت، خون، پراپرٹی لیتا ہے اور پھر پروان چڑھتا ہے۔
اور جب حضور دنیا میں آئے تو وہ پہلے ہی کٹی ہوئی تھی. وہ تو کٹ جائے، وہ ڈیمیج ہو جائے، اسے نقصان پہنچ جائے تو بچے کی زندگی ہی باقی نہیں رہتی. مگر کمال یہ ہے کہ یہ ناف کٹی ہوئی تھی، حضور زندہ تھے. معلوم یہ ہوا حضور زندگی کے محتاج نہیں ہیں، زندگی کملی والے کی محتاج بنا کے بھیجی گئی. وہ دائی کا کام ہے، وہ گرہ لگا دیتی ہے، وہ کاٹتی ہے. وہ کاٹنا دائی کا کام ہے، اس سے طاقت ملنا مائی کا کام ہے، اور ختنہ کرنا نائی کا کام ہے. آمینہ کا لال اس شان سے دنیا میں آیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ نہ مجھے مائی کی ضرورت ہے، نہ دائی کی حاجت ہے، نہ نائی کی حاجت ہے. مجھے کسی کی حاجت نہیں، کیونکہ کائنات کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیج دیا. اللہ اکبر. یہاں پر بہت طویل گفتگو میں کیا کرتا ہوں، لیکن اب وقت تھوڑا ہے تو تقریر کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. اس طرح کے واقعات کی پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں. رسول اللہ کے ان واقعات جو حضور کے پیدائش کے وقت واقعات رونما ہوئے تھے، ان پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. یعنی کتاب لکھنے سے مراد ہے کہ ایک واقعہ لکھا ہے تو پھر آگے اس کی سائنسی اور عقلی اور فکری توجیحات اور توضیحات کے ساتھ. اللہ اکبر. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ وہ چارپائی پہ لیٹی ہیں اور اس ملک شام نظر آ رہا ہے، شام کا شہر بصرہ نظر آ رہا ہے، بصرہ کے بازار نظر آ رہے ہیں، بازاروں میں اونٹ نظر آ رہے ہیں، اونٹوں کی گردنیں نظر آ رہی ہیں. حالانکہ مکہ شریف شہر جو وہ کعبہ وہ بالکل ایسے نیچے ہے. ہم جدہ سے اگر چل پڑے نا ایسے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت کی توفیق بخشے، ایسے چلتے جائیں تو پھر آگے سے وہ نیچے ہوتا جاتا ہے، اور بالکل خانہ کعبہ جو ہے وہ نیچے ہے. لیکن ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیچے بنایا، ارد گرد بڑے اونچے پہاڑ ہیں، ہے نیچے، لیکن اس کا نام ہے کعبہ. کعبہ کہتے ہیں اونچی جگہ، شان اس کی اونچی. اللہ اکبر. ایک یہ فکرہ بھی سن لیجئے کہ کعبہ جیسے ہی میری سرکار دنیا میں تشریف لائے تو حضور کے دادا جان خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے ایسے. تو جیسے وہ کہتے ہیں ایک چکر میرا دوسرا. کون؟ حضرت حضور کے دادا جان. ان کا نام کیا ہے؟ حضرت خواجہ بولا کرو نا، خواجہ وہ اور لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ ابو طالب اور عبد المطلب مسلمان نہیں تھے. وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ ان سے نبیوں والے کام لیتا رہا ہے. ان سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں والے کام لیے ہیں. وہ کہتے ہیں جب تیسرے چوتھے چکر میں پر میں آیا نا، کیونکہ مجھے پتا تھا گھر میں میری بیٹی میری بہو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو دائی کو بھی بلایا ہوا ہے، اور میری بیٹی صفیہ بھی گئی ہوئی ہے، اور مجھے بھی کہا ہے کہ دعا کیجیے گا. تو میں آ کے طواف کر کے دعا کر رہا ہوں. کہتے تیسرے چوتھے چکر پہ آیا تو میں نے دیکھا یکدم خانہ کعبہ کی دیوار میرے گھر کی طرف جھکی. نہیں، آپ کی توجہ نہیں تھی، مجھے مزہ ہی نہیں آیا بات کرنے کا یار. وہ کہتے ہیں میں یہاں تھا، یہ دروازہ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا، کیونکہ مقام ابراہیم سے سیدھا سامنے رسول پاک کا گھر ہے. پھر اٹھا، پھر اٹھ کے جھکا، پھر اٹھا. تو میں نے آواز دے کے کہا کعبے یہ تجھے کیا ہوا اور تو کدھر جھک رہا ہے؟ اٹھ رہا ہے. آواز آئی اے عبد المطلب، پہلے میں پوری کائنات کا کعبہ تھا. اللہ اکبر، طہرنی من الانجاس الاسنام، آج مجھے بھی بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا. اللہ مل کے بولو نا، نعرہ حیدری. اللہ، یہ خود لفظ ہے اس کے. اس لیے میں حضور پاک کے گھر کی طرف سجدے کر رہا ہوں.
اللہ اکبر، سجدے کر رہا ہوں۔ اگر آپ جاگ گئے ہو تو میں ایک نقطہ یہاں پر بھی کہہ دوں آپ کو، جب یہ جھکا تھا نا تبھی سے میری سرکار نے بھی کہ اے کعبے تو نے میری آمد کی خوشی کی ہے اور میرے گھر کی طرف، میری امی جان کے گھر کی طرف، ہمارے گھر کی طرف جھک رہا ہے خوشی منانے کے لیے، لے ہم تجھے انعام بھی ویسا ہی دیتے ہیں۔ تو نے ایک بار جھک کے سجدہ کیا ہے، میری امت قیامت تک تیری طرف منہ کر کے سجدے کرتی رہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا میلاد النبی کا انعام مجرد نہیں ہوتا، بند نہیں ہوتا، جاری رہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلو میں یہاں باقی باتیں پھر کریں گے، وہ اسی منزل پر پھر پلٹتے ہیں کہ حضرت ابو درداء کہتے ہیں جب ہم دروازے سے گزرے تو دیکھا عامر انصاری اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے خاندان والوں کو لے کر کیا سنا رہے تھے؟ حضور کی ولادت کے واقعات، حضور کی ولادت کے، پھر کہو نا، حضور کی ولادت کے واقعات سنا رہے تھے۔ اور صرف سنا نہیں رہے تھے، یعلمو، انہیں سمجھا بھی رہے تھے۔ اللہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ میرے آقا نے، حضور آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، جب انہیں پتہ لگا کہ حضور باہر تشریف لائے، وہ بھی آ گئے، جلدی دروازہ کھولا، سب گھر والے آئے، سرکار کا دست بوسی کی، ٹھیک ہے۔ اب میرے آقا نے، کیا کر رہے ہو؟ حضور ہم یوں آپ کی ولادت کے واقعات سنا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، سنا رہے تھے، محفل میلاد ہو رہی تھی۔ میرے آقا نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ نے، ان اللہ فتح لکا ابواب الرحمہ، اللہ نے تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اللہ اکبر۔ جس نے جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ اسے رسول اللہ کے در کی حاضری نصیب فرما دے۔ اللہ نے تیرے لیے رحمتوں کے بولو دروازے کھول دیے۔ ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ۔ اور کیا صرف اللہ نے رحمتوں کے دروازے ہی کھولے؟ ایک جملہ اور بھی ہے، کہ والملائکۃ یستغفرون لک، اور فرشتے تمہاری مغفرت کی دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ تیرے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے تیرے لیے بولو کیا کر رہے ہیں؟ استغفار کر رہے ہیں۔ تو آقا یہ تو آپ نے خبر دی، یہ تو آپ نے خبر دی ہے نا کہ وہاں دروازے بھی کھل گئے ہیں اور فرشتے تیرے اس میلاد پر تیرے لیے استغفار بھی کر رہے ہیں۔ حضور یہ تو آپ نے خبر دی ہے، تو آقا کوئی اپنی زبان پاک سے انعام بھی؟ کوئی انعام بھی ہے؟ یہ تو آپ نے خبر دی ہے تو کچھ اپنی طرف سے بھی تو عطا کریں۔ دو جملے ہیں، پہلے میں سنا دیتا ہوں، دوسرا پھر کہہ دیتا ہوں۔ میری سرکار نے جب خبر دی نا کہ اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دی، فرشتے تیرے لیے استغفار کر رہے ہیں، اب میری سرکار محفل میلاد کا انعام دینے لگے ہیں۔ فرمایا من فعل فعلک نجا، جو کوئی بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس برادری میں ہو، جس قبیلے میں ہو، جس علاقے میں ہو، من کوئی بھی ہو، فعل فعلک نجا، اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے، اور جو بھی تیرے والا کام کرے گا میرے رب نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ، مل کے بس میں اب آخری نقطہ کہہ کے تقریر ختم کرنے لگا ہوں۔ جب وہ من میں سوچ رہے تھے کہ یہ تو آپ خبر دے رہے ہو کوئی انعام، اور میرے آقا نے انعام کا ذکر کر دیا کہ تجھے بھی بخش دیا، جو بھی تیرے والا یہ کام کرے اسے بخش دیا جائے گا، تو اتنا تو وہ گناہگار ہے اور صرف میلاد منانے سے بخش دیا جائے گا۔
اگر ہم گنہگار ہوں، خطاکار ہوں، سہکار ہوں، تو کیا میلاد منانے سے بخش دیا جائے گا؟ بخش دیا جائے گا۔ کیسے؟ کہا تو بھول گیا، والملائکۃ یستغفرون، فرشتے تیرے لیے مغفرت مانگ رہے۔ اور اب میں عقیدت والا اور محبت والا نکتہ کہہ کے تقریر ختم کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں میلاد کی محفل سجائے بیٹھے تھے، اللہ کا حبیب آ گیا۔ جیتے رہیے، بس اتنی ہی سی بات، کیونکہ زمانہ میرے آقا کی ظاہری زندگی کا تھا، زمانہ رسول اللہ کی جسمانی زندگی کا تھا۔ وہ اندر واقعات میلاد سنا رہے تھے، وہ جسمانی زندگی کا زمانہ تھا، وہ جسمانی طور پر، وہ طبعی طور پر آ گئے۔ آج جسمانی نہیں، روحانی زندگی کا زمانہ ہے۔ تو جب مدینے والے کو محروم نہیں رکھا تو ہم بھی اسی یقین سے میلاد مناتے ہیں، آمنہ کے لال کی نظر کرم ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر، اللہ ذات واجب ہمیں ہمیشہ اپنے آقا کے دین کے ساتھ، اپنے آقا کے بتلائے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے آقا نے آتے ہی، جو حضور کے میلاد کے واقعات ہیں، حضور نے آتے ہی سجدہ کیا۔ بولو نا، آتے ہی میرے آقا نے سجدہ کیا۔ سارے مل کے بولو گے تو بات پوری ہوگی۔ میری سرکار نے آتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ پھر میں انشاءاللہ وقت ہوگا تو سناؤں گا آپ کو، ایک سجدہ کرنے کے لیے 19 علم چاہیے۔ کتنے؟ ہاں میں بتلاؤں گا انشاءاللہ، میرے لکھے ہوئے ہیں، اس پر تو نہیں ہے، وہ دوسری جو یہاں رجسٹر سبز رنگ کا پڑا اس پر لکھے ہوئے ہیں۔ ایک سجدے کے لیے کتنے علم چاہیے؟ کم از کم کتنے؟ 19۔ ظاہری سجدے کے لیے ظاہری علم 19 چاہیے۔ آمینہ کا لال دنیا میں آیا اور آتے ہی سجدہ کیا۔ آپ بول نہیں رہے ہو، ورنہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناتا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو آتے ہی قرآن کہتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، جب یہودیوں نے پوچھا بی بی مریم سے، بیٹا کہاں سے لے آئی؟ بی بی مریم نے اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو، اسی سے پوچھ لو جو بغیر باپ کے آیا ہے، جو جبریل امین کی پھونک سے آیا ہے، جو جبریل امین کے دم سے پیدا ہوا ہے، اسی سے پوچھ لو، میں نہیں بتلاتی، اسی سے پوچھ لو۔ اور وہ جو ابھی بچہ آیا ہوا ہے، وہ اپنی ماں کی گود میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں نبی بن کے آیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں۔ پہلا فکرہ کیا تھا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد ہوں۔ عبد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو۔ وہ عیسیٰ ہے جو صرف کہہ رہا تھا میں عبادت کرنے والا ہوں، کر کے دکھائی نہیں۔ وہ جو کہتا ہے نا میں عبادت کرنے والا ہوں، وہ اور ہے۔ آمینہ کا لال صرف کہتا نہیں ہے، کر کے دکھاتا۔ بولو رسول اللہ نے دنیا میں آتے ہی سجدہ کر کے دکھایا۔ بولو نا، سجدہ۔ اور سجدے میں کہا، رب ہب لی امتی، رب حب لی۔ یہ میں نے کہا نا، میری سرکار کے اس سجدے میں 19 شانے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ معلوم یہ ہو کہ حضور کو پتہ ہے میں نبی ہوں اور میری امت بھی ہے اور وہ گناہگار بھی ہے۔ آج اہل ایمان کہتے ہیں جب رسول پاک دنیا میں آئے اور آتے ہی سجدہ کیا، امت کو یاد کیا۔ جب محبوب نے اپنے میلاد میں امت کو نہیں بھلایا، جب رسول پاک نے اپنے میلاد میں امت کو نہیں بلایا تو امت میلاد کیسے بھلا سکتی؟ اور اگلا فکرہ یہ ہے کہ میری سرکار نے آتے ہی سجدہ کیا، سجدے میں امت کو یاد کیا، تو اب پکا سچا امتی وہی ہوگا جو میلاد بھی یاد رکھے اور حضور کا سجدہ بھی یاد رکھے۔
ہما وقت میلاد بھی اس کی نظر میں ہو کہ ٹھیک ہے منانا ہے اور خوشی منانی ہے، لیکن اسے پتہ ہو کہ جب مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آنی ہے تو ہم نے اپنے سر نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں خم کرنا ہے، کیونکہ یہ بلاوا مسجد کا کسی تھانے دار کا بلاوا نہیں ہے، یہ ایس ایچ او کا بلاوا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا بلاوا ہے۔ یہ مجھے اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، میرے رسول پاک بلا رہے ہیں، اور مجھے امام حسن و حسین بلا رہے ہیں کربلا۔ ذات واجب ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جلدی سے سنت ادا فرما لیں بھائی۔